پہلو رشد و ہدایت کے انوار برسا رہا ہے، لیکن اس صورت کو جب شروع کیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو شروع کیا گیا تو اس کو احسن القصص کے لقب سے نوازا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تکمیل انسانیت کی طرف جو راستہ جاتا ہے، انسان کو مکمل کرنے کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اس کے سارے پیچ و خم، نشیب و فراز، پیش آنے والی دشواریاں، سنگین مرحلے، منزل سے غافل کر دینے والے حسین و جمیل مناظر اور دل موہ لینے والی دلچسپیوں کو اتنی وضاحت سے بیان کر دیا گیا کہ کسی ابہام کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ابہام کسے کہتے ہیں؟ کسی پوشیدگی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور ایک جاننے والا، ایک سیکھنے والا یہ سیکھے، یہ جانے کہ جب وہ زندگی گزار رہا ہے تو اس زندگی میں کٹھن طویل راستے طے کرنے کے لیے مسافر کو جس صبر، عزم، توکل، تقوی، بلند ہمتی، اعلیٰ ظرفی، سیر چشمی کی ضرورت ہے، اس کا ذکر بھی خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے۔ ہاں، انسان فطرت سعید پر ہو اور قلب سلیم اس کے پاس ہو۔ دیکھیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خود خائن ہو۔ اگر خود خائن ہوگا تو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ خیانت نہ کرے، امانت کو حق ادا کرے، تو اس لیے بتایا گیا کہ انسان اپنی زندگی میں طوفانوں سے بھی کھیلتا ہے، بکھری ہوئی لہروں سے بھی آنکھ میں چولی کرتا ہے، کبھی چٹانوں سے بھی ٹکراتا ہے اور کبھی ساحل مراد پر بھی چلتا چلا جاتا ہے۔ لہذا اس سے بندہ یہ سب کچھ سیکھے تو قرآن نے اسے اس لیے احسن القصص کہا۔ سارے قصوں میں سو خوبصورت قصہ۔ احسن اس میں تفضیل ہے۔ جب اس میں تفضیل ہو تو اس میں مقابلہ دوسروں سے ہوتا ہے، یعنی دوسرے تمام قصوں سے سب سے زیادہ خوبصورت قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، اور ایک بیٹے کون تھے؟ حضرت اسماعیل، جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حجاز میں آباد ہو گئے تھے، مکہ المکرمہ کی طرف آباد ہو گئے تھے۔ اور دوسرے بیٹے جو تھے وہ حضرت سارہ سے تھے، جن کا نام حضرت اسحاق تھا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور ان کا پورا خانوادہ، یعنی پورا جو ان کے قبیلہ کہہ لیں، فیملی ممبرز، پورا ایک نہیں تو پورا قبیلہ، وہ پورا کنعان کا ایک علاقہ تھا، اس میں رہتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کثیر بیٹے عطا فرمائے، اور وہ بیٹے بڑے ہی خوبرو، بڑے ہی خوبصورت، بلند قامت، تنومند اور بڑے جفاکش تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے بہادر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا حسن و جمال ایسا ہوتا ہے کہ جو کبھی دیکھا نہیں گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام
اس سے محبت فرماتے ہیں، بھائیوں کے دل میں حسد کی چنگاریاں سلگ جاتی ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور بھائیوں کا حسد اور بڑھ جاتا ہے۔ اب قرآن اس واقعے کو کیسے بیان کرتا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ کی قدرت کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ آنے واحد میں وہ کیا سے کیا کر دے۔ آنے واحد میں وہ جس کو مصر کے بازار میں بیچا جائے اسے مصر کا بادشاہ بنا دے۔ اللہ! قدرت الہی کے کرشمے دیکھو، جو صبر کا دامن تھامتا ہے، اللہ اس کی دامن پہ لگی ہر الزام کو کیسے ختم فرماتا ہے، اور اللہ پھر اسے کتنی عزتوں سے نوازتا ہے۔ تو یہ سارے واقعات اس مبارک سورت میں ہم سنیں گے۔ اللہ اکبر! سورۃ یوسف مکیۃ وہی مئۃ واحد عشر آیۃ واثنی عشر رکوعا۔ سورہ یوسف مکی ہے جس کی 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو بہت ہی مہربان، الرحیم رحم فرمانے والا۔ الف لام را، حروف مقطعات جن کا معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اور حروف مقطعات کا علم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے سے اللہ کے محبوبوں کو حاصل ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ آیات آیتیں ہیں، الکتاب المبین روشن کتاب کی۔ اللہ! یہ آیتیں ہیں جو ہم روز سن رہے ہیں۔ تلک یہ آیات الکتاب المبین، آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اسے اتارا، قرآنً عربیًا، ہم نے اسے اتارا اس قرآن کو عربی زبان میں، اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم خوب سمجھ سکو۔ یعنی ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کی بکثرت تلاوت کرو اور آسانی سے سمجھو، خوب اس کو سمجھو، نصیحت حاصل کرو اس سے۔ اس کا مطلب ہے قرآن میں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو پڑھنا اور سننا صرف ایک واقعے کو پڑھنا اور سننا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ نحن نقص علیک، نحن ہم نقص قصہ بیان کرتے ہیں، علیک آپ سے، احسن القصص ایک بہترین قصہ۔ اللہ اللہ! ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں آپ سے۔ قصہ یقص کہتے ہیں کسی چیز کا تتبع کرنا، یعنی ہم بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں، اور بہترین قصہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں زندگی کے تمام کرداروں کو خوبی سے بیان کیا گیا ہے، تمام کرداروں کو، اس لیے ہر ایک حقیقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے اور انسان کو زندگی گزارنے میں بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ نحن ہم نقص قصہ بیان کرتے ہیں، علیک آپ سے، احسن القصص ایک بہترین قصہ، بما اوحینا الیک اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، ھذا القرآن اس قرآن میں،
یعنی ہم نے جو آپ پر وحی کیا اس قرآن کے ذریعے۔ تو اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ اس میں توحید کے دلائل بھی ہیں، اس میں خوابوں کی تعبیر بھی ہے، اس میں سیاسی مسائل بھی ہیں، اس میں حکومت کرنے کے طریقے بھی ہیں، اس میں ایک گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں، ایک فیملی ممبران میں جو آپس میں معاملات ہوتے ہیں، اس کو بھی ڈسکس کیا گیا، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ معاشرے کی پیچیدگیاں بھی ہیں، معاشی اصلاح کی تدابیر بھی ہیں۔ غرض یہ کہ تمام وہ امور جو دین و دنیا کی اصلاح میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں بڑی عمدگی سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كُنْتَ، اور آپ تھے من قبل ہی لمن الغافلین، اس سے پہلے اس قصے کو نہ جانتے تھے آپ، یعنی وحی الہی سے پہلے آپ کو اس قصے کا علم نہ تھا، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو اس قصے کی خبر دی۔ اور یہ کس لیے فرمایا گیا؟ یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ اہل مکہ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے قصہ بنا لیا۔ یہ ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس طرح کی آیتیں ہوتی ہیں۔ اب اس قصے کو بیان کیا گیا کہاں سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو حضرت یوسف کی والدہ تھیں ان سے نکاح کیا تھا، وہ بہت خوبصورت خاتون تھیں، اور ان کو اپنی دوسری جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی ازواج تھیں ان کی طرف سے کافی دشواری کا سامنا ہوا، کیونکہ ایک تو حسین و جمیل بہت تھیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کی طرف التفات بہت تھا۔ انہوں نے ایک بہت تنگی کا وقت گزارا۔ اللہ رب العزت نے ان کے بطن سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف جیسا بیٹا عطا کیا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک تو حسن و خوبصورتی اور دوسرے بہترین ادائیں، ہونہار خوبصورت پیاری پیاری انداز، اللہ، کیونکہ بچپن سے ہی نیک خصلت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی کبھی کسی بچے کو ہم دیکھتے ہیں ہمیں بے ساختہ پیار آتا ہے، یہ ایک اللہ کی قدرت ہے۔ آپ نے کتنے ہی چہرے ایسے دیکھے ہوں گے، وہ بچہ کسی کی گود میں ہوگا، ہمک رہا ہوگا، ہم یوں دیکھیں کہ خود بخود دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، سلیم الطبعی، شرافت اور خوبصورت ایک جو فطرت ہوتی ہے اس کا بچپن سے ہی ظہور ہو جاتا ہے، اور ایسا بچہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ سب آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے بہت محبت فرماتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو وہ بھائی تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے دیگر ازواج سے تھے، تو جیسا کہ پہلے ذکر ہوا وہ بڑے ہی طاقتور تھے، جوان تھے، جفاکش تھے، بڑی اچھا کاروبار محنت کرتے تھے اور کما کر لا کر باپ کو دیتے تھے۔ اب انہیں کیا ہوا کہ کما کے لا کے تو ہم دیں، اور ہم تو پورا جتھا، پورا کرو، یوسف اکیلا کمزور، کما کے بھی نہیں دیتا باپ کو، لیکن باپ پھر بھی ان کی طرف مائل۔ اس چیز نے ان کے دل کے اندر اس بھائی کے لیے حسد کا بیج بو دیا۔ کیوں؟ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو بہکاتا ہے، بری سوچوں کو اور برے کاموں کو بڑا حسین بنا کر پیش کرتا ہے۔ اچھا بھلا عقل مند انسان بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، جیسے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا تھا،
بجائے اس کے کہ خود کو ٹھیک کرتا اس نے اتنا بڑا جرم کر دیا۔ اب بھائیوں کو بھی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کچھ اور ایسا اچھا کام کرتے، یا حضرت یعقوب جن کو چاہتے ہیں وہ بھی ان سے پیار کرتے، تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کو پیار حاصل ہوتا۔ اللہ، لیکن انسان چلتا ہے الٹ چال۔ انہوں نے کہا کہ یوسف کو باپ کی نظروں سے ہٹاؤ اور وہ پیار خود حاصل کرو، لیکن اتفاق ہے کہ وہ پیار وہ حاصل نہیں کر سکے۔ کبھی کبھی ہم ایک چیز کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، بس یہ ہٹ جائے تو یوں مسئلہ حل ہو جائے، یہ میرے رستے سے ہٹ جائے تو میرا پرابلم سالو ہو جائے۔ نہیں، پرابلم دوسروں کو اپنے راستے سے ہٹانے سے سالو نہیں ہوتے۔ پرابلم تو خوبصورت انداز میں ان پرابلمز کو سالو کرنے سے سالو ہوتے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب کہا یوسف نے اپنے والد محترم سے، یا ابتی، اے میرے محترم باپ، انی رأیت احد عشرا، میں نے دیکھا ہے 11 کوکباً، ستاروں کو۔ کوکب کسے کہتے ہیں؟ ستارے۔ احد عشرا 11، رأیت میں نے دیکھا، یا ابتی، اے میرے محترم باپ، انی رأیت میں نے دیکھا ہے، احد عشرا 11 کوکباً، ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، رأیتہم، میں نے انہیں دیکھا ہے، لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ابھی کم ہے، اور پہلے ہی باپ کی اتنی محبتیں حاصل ہیں، اور وہ اتنا خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں جس کی ایک عظیم تعبیر ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے یہ خواب بیان کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے ہیں کہ یہ خواب ان کے بھائیوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ان کے بھائیوں کے عمل سے، رویوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تو ہو گیا تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت، جب آپ یہ خواب اپنے والد سے بیان کر رہے تھے تو ان کے بھائیوں نے یہ خواب سن لیا۔ اب انہیں فکر لگی کہ یہ تو پہلے ہی ہمارا ابا اتنا زیادہ یوسف سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور جب یہ اتنا عظیم خواب کی تعبیر سامنے آئے گی تو یہ تو کیا عالم ہوگا۔ اب ان کے دل میں حسد اور بڑھ گیا۔ قال، آپ نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص، نہ بیان کرنا، رؤیا کا، اپنے خواب کو، علی اخواتی کا، اپنے بھائیوں سے، فیکیدوا، پس وہ سازش کریں گے، لکا، تیرے خلاف، کیدن، سازش، تیرے خلاف وہ سازش کریں گے، ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسانی، انسان کا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ یہاں سے نبی کا علم بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کو اللہ رب العزت بہت علم عطا فرماتا ہے اور پوشیدہ علوم سے بھی باخبر فرماتا ہے۔ تو نبی کا علم ثابت ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا ایسا نہ کرنا، یہ خواب بیان نہ کر دینا اپنے بھائیوں کے سامنے۔ قدرت الہی کو لیکن کچھ اور منظور تھا، اللہ رب العزت کے ہاں کچھ اور ہی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مقام یوسفی کی بلندیوں کو وہ للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور
وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کیا، یوسف کو اتنا بڑا مقام کیسے مل جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں، بیٹا خواب بھائیوں سے بیان نہ کر دینا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ سازش کریں گے تیرے خلاف۔ سنو بیویو، اس سے پتہ چلا سازش اپنے ہی کرتے ہیں، اپنے بھی کرتے ہیں، بلکہ زیادہ امکان اپنوں ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر کے حالات جتنا اپنے جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا، اس کے خوش کن مرحلوں کو جتنا اپنے دیکھ دیکھ کے اپنی حالت غیر کرتے ہیں اتنا شاید دوسرے نہیں کرتے۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ سازش کریں گے تیرے خلاف، اس کا مطلب ہے اپنے سازش بھی کر سکتے ہیں۔ تو بندے کو اتنا ہوشیار ہونا چاہیے، بندے کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رشتوں کی سازشوں اور گھریلو سیاستوں سے خود کو بچائے رکھے۔ پھر یہ بھی بتا دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ ہوتا کس لیے ہے؟ کیونکہ شیطان لوگوں کو ان کے برے کام بڑے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اور عقل مند انسان بھی دھوکہ کھاتا ہے اور پھر اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا بلکہ کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے، ایک دشمن ہوتا ہے پوشیدہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کا مطلب ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھلے دشمن سے خود کو بچائے۔ وہ سوچتا ہے میرا دشمن یہ، میرا دشمن وہ، میرا دشمن فلاں۔ ارے تیرا دشمن سب سے بڑا کھلا دشمن شیطان ہے، اور پوشیدہ دشمن تیرا تیرے اندر چھپا ہے، اور وہ جو اندر چھپا بیٹھا ہے نا وہ تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کھلا دشمن تو پھر بھی ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن چھپا دشمن تو ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو کبھی نیکیاں کروائے گا خوب، اسی میں تیرے کو غلط راہ پہ ڈال دے گا۔ تو کہے گا میں کر رہا ہوں دین کا کام، لے جائے گا تجھے برے کاموں کی طرف۔ تجھ سے کروائے گا سجدے اور عبادتیں، لے جائے گا تجھے ریاکاری کی طرف۔ کھلا دشمن ہے اور ایک چھپا دشمن ہے۔ لہذا شیطان انسان کو برے کاموں کی طرف ابھارتا ہے، اور پھر وہ برے کام اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور اس کو بڑے حسین بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو یہ فرمایا اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا قصہ بیان، اپنا خواب بیان نہ کرو۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر گھر میں ایک بات ہے اور وہ کسی انسان کی اپنی پرسنل بات ہے تو وہ سارے بھائیوں کو پتہ ہو۔ ہمارے ہاں خاندانوں پہ اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اچھا تم نے یہ کیا اور تم نے ہمیں بتایا نہیں۔ ضروری تو نہیں ہوتی ہر بات سب کو بتانا، بلکہ جب تک انسان کسی حتمی فیصلے تک نہ پہنچ جائے تو بہت سی باتوں کو چھپانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹے یہ خواب بیان نہ کر دینا اپنے بھائیوں کے سامنے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر خاندان میں ایک بات ہو سارے بھائیوں میں ڈھنڈورا پیٹا جائے، ساری بہنوں میں ڈھنڈورا پیٹا جائے، سارے خاندان والوں کو سمجھایا بتایا جائے، جیسا کہ بہت سی فیملیز میں ایسا یہ ایک رواج ہوتا ہے، ایسی یہ ایک عادت ہوتی ہے، ایسی ایک یہ خصلت ہوتی ہے کہ سب میں ڈھنڈورا پیٹے گا ایک ذرا سی بات بھی، اور پھر سب اپنے اپنے ذہن سے سوچتے ہیں
ہاں اچھی کوئی بات ہے، شوق والی بات ہے، ترغیب والی بات ہے، جس سے سب کو وہ نیکی کا کام کرنے کا شوق ملے گا، وہ بتا دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے شیطان کی مکاریوں سے کوئی بعید نہیں کہ اگر تم نے اپنے بھائیوں کے سامنے خواب ذکر کر دیا تو وہ تیرے لیے کچھ غلط سازش کریں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یجتبیک، چن لے گا تجھے، ربک، تیرا رب، ویعلمک، اور سکھا دے گا تجھے، من تأویل الاحادیث، اچھی باتیں یعنی خوابوں کی تعبیر، ویتم نعمتہ علیک، ویتم، اور پورا فرمائے گا، نعمتہ، اپنا انعام، علیک، تجھ پر۔ اللہ اللہ۔ وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کے گھرانے پر، کما اتمہا علی ابویک، جیسے اس نے پورا فرمایا اپنا انعام اس سے پہلے تیرے باپوں، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، تیرے دو باپوں ابراہیم اور اسحاق پر، یعنی اسحاق آپ کے باپ اور ابراہیم دادا۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا پروردگار بہت جاننے والا، حکیم، حکمت والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یجتبیک ربک، چن لے گا تجھے تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ، اور سکھا دے گا تجھے، من تأویلی، تأویل کہتے ہیں انجام، من تأویلی، انجام، احادیث، احادیث ویسے گفتگو اور بات کو کہتے ہیں، یہاں پر خواب مراد ہیں، خوابوں کی تعبیر کا انجام، وَيُتِمُّ، اور پورا فرمائے گا، نعمتہ، اپنا انعام، علیک، تجھ پر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کے گھرانے پر، کما، جیسے، اتمہا، اس نے پورا کیا، پورا فرمایا، علی ابویک، آپ کے باپوں پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر، ان ربک، بے شک آپ کا پروردگار، علیم، سب کچھ جانتا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ خوشخبری سنا دی، یہاں سے بھی نبی کا علم ثابت ہوا کہ آپ کا رب، تمہارا رب تمہیں چنے گا، یعنی تمہارا رب چنے گا۔ جب اللہ کسی بندے کو چنتا ہے تو اس سے مراد وہ نعمتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو خاص عطا فرماتا ہے، جیسے انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ انہیں نبوت کا اعزاز عطا فرمایا، صدیقین کو شرف عطا فرمایا، شہداء کو شرف بخشا، اولیاء کرام علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے قرب کا یعنی اعزاز بخشا، تو یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ اللہ تمہیں چنے گا اور تمہیں ایک بہت بڑا علم عطا فرمائے گا۔ دیکھیے اس زمانے میں خوابوں کی تعبیر کا علم بہت بڑا علم تھا، کیونکہ ہر زمانے میں کوئی علم ہوتا ہے نا۔ اب مثال کے طور پر اسی کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے زمانے میں یہ کمپیوٹر کا علم کیا ہو گیا، ہر کوئی آئی ٹی کورس کرتا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہتے ہیں بھائی ان کو یہ ایم ایس آفس کروا دو، یہ کمپیوٹر کورس کروا دو، آئی ٹی میں بس اب تو ڈپلومہ کروا دو۔ پہلے اس سے تھوڑا عرصہ پہلے جائیں تو لوگ ایم اے اور پی ایچ ڈی اور اس طرح کی دوسری ایجوکیشن حاصل کرنا اس کو بہت بڑا معیار سمجھتے تھے، لیکن اگر اب آپ دیکھیں تو ہمارے زمانے میں جو آئی ٹی میں بہت ماہر ہے اس کو بہت بڑا معیار سمجھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے علوم کی جو سچویشن ہے کہ کس زمانے میں کون سا علم زیادہ یعنی پاورفل کہہ لیجئے یا زیادہ معاشرے میں اس کا انفلوئنس ہے، تو ہر علم کی اپنی اپنی حیثیت ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا اللہ
کہ جب عراق کی گلیاں دینی طالب علموں سے، قرآن و حدیث سیکھنے والوں سے ایسی بھری ہوتی تھیں کہ کہا کہ جب اسٹوڈنٹس عراق یونیورسٹی میں داخلے کے لیے جاتے تھے اور عراق کے بازاروں میں پھرتے تھے تو اتنا رش ہوتا تھا کہ کاندھے سے کاندھا ملتا تھا۔ وہ ایک زمانہ تھا سبحان اللہ کہ لوگ علم دین اتنا حاصل کرتے تھے۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ ایک ایک محلے میں پتہ نہیں کتنی کتنی حافظات ہوتی تھیں، کتنی کتنی عالمات ہوتی تھیں، کتنی کتنی مفتیاں ہوتی تھیں جو فتوے دیتی تھیں، کتنی کتنی کتابیں تصنیف کرنے والی خواتین ہوتی تھیں۔ ان کا معیار، ان کا شرف علم تھا۔ ہمارے زمانے میں جس کو بہت اچھا موبائل چلانا آ گیا یہ تو بہرحال ہر زمانے کا اپنا کوئی ایک علم کا معیار ہوتا ہے۔ ہمارا معیار تو خیر بہت ہی سستا ہو گیا۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر کا ملکہ عطا فرمائے گا۔ اور اس سے مراد، احادیث سے مراد صرف خوابوں ہی کی تعبیر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت، حکمت، اس کی جلالت شان، یہ سب کچھ اس کا جو علم ہے، اس کی جو انتہا ہے، یعنی اس کی جو پہچان ہے، وہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ وَيُتِمُّ، اور پورا فرمائے گا، نعمتہ، اپنا انعام۔ یہاں کون سی نعمت مراد ہے؟ نعمت نبوت مراد ہے۔ اور نعمت نبوت چونکہ تمام نعمتوں سے افضل تر ہے، باقی اس نعمت سے مراد دنیا اور آخرت کی سعادتیں بھی ہے۔ اور یہ وہ انعام ہے، اب یہاں پہ نعمت نبوت ہی لینا زیادہ افضل ہے، کیونکہ نعمت نبوت وہ ہے جو اس سے پہلے آپ کے باپ اور دادا کو بھی ملی تھی، اور وہ ابراہیم اور اسحاق تھے۔ ان پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ ہاں بے شک آپ دیکھیں اس کے ساتھ کون سی صفت اللہ کی بیان کی گئی؟ علیم حکیم۔ بے شک آپ کا رب سب کچھ جاننے والا، حکیم، دانا، حکمت والا ہے، یعنی آپ کا رب خوب جانتا ہے کون سی نعمت کسے دی جائے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ، آپ کا رب خوب جانتا ہے کس کو رزق کی فراوانی زیادہ ملے گی، آپ کا رب خوب جانتا ہے کس کو علم سے حصہ زیادہ ملے گا، آپ کا رب خوب جانتا ہے کس کو کس ہنر میں ماہر ہے، کس کو کسی ہنر میں جو ہے مہارت کا فن ملے گا۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے کون سی نعمت کسے دی جائے گی۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب علیم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کون سی نعمت کسے دی جائے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون کس نعمت کا مستحق ہے تو کسی کو کیا پڑی کہ وہ حسد کرے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی کو کیا پڑی کہ وہ حسد کرے، وہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلے، صرف جلے نہیں، یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی صرف نعمت دیکھ کر اندر ہی اندر تکلیف میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ یعقوب جو حضرت یوسف سے، جو ہمارے باپ حضرت یوسف سے پیار کرتے ہیں، یوسف سے وہ نعمت ہی چلی جائے پیار والی، اور وہ اس طرح کہ ان کو دور ہی کر دو۔ اللہ اکبر۔ اب سنو رب کیا فرما رہا ہے۔ لقد کان فی یوسف، بے شک ہے یوسف کے قصے میں، و اخواتہ، اور اس کے بھائیوں کے قصے میں، آیات، عبرت کی نشانیاں، للسائلین، دریافت کرنے والوں کے لیے۔ اللہ 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 اکبر۔ تو لقد کان فی یوسف و اخواتہ، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں،
آیاتن نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں۔ بھائیوں کا آپ سے حسد اور اس کا انجام نشانی حضرت یوسف علیہ السلام کا انتہائی اشتعال انگیز حالات ہیں، انتہائی اشتعال انگیز حالات، جس میں کوئی جوان کسی طرف چلا جائے، لیکن ایسے حالات میں اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت پر داغ نہ آنے دینا، غربت اور غلامی کو اور قید کو خوشی سے برداشت کرنا۔ پتا چلا یہ چیزیں کوئی ذلت کا باعث نہیں ہے، کیا پتا یہی بڑا اسٹیٹس بن جائیں۔ اور اگر یہ بات انسان سوچ لے تو جو غریب ہے وہ اپنے جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس پر اتنا قناعت کرے، اتنا راضی ہو اپنے مولا پر، اللہ، کہ اس کا مولا اس کو جنت میں جب بھیجے گا تو امیروں سے 500 سال پہلے بھیج دے گا، لیکن کب؟ جب اپنی غربت پر راضی رہنے والا ہو، رو رو کر کے رونے والا نہ ہو۔ غلامی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا پابند ہو کے رہنا پڑتا ہے، کیا پتا اس میں اس کے لیے کتنی بڑی عزت چھپی ہو۔ کبھی قید کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، حق بات کہنے والوں کو قید کی بھی پریشانی برداشت کرنی پڑی۔ پھر یہ نشانیاں، اور اس کے بعد دیکھو کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو اقتدار عطا کر دیا، کنٹرول عطا کر دیا، تو انہوں نے اتنی خوبصورتی سے سب کو معاف کر دیا، نہ کسی کو تان کیا، نہ کسی کو کچھ الفاظ ارشاد فرمایا۔ جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ میں اللہ کہ انسان کے سامنے جب وہ افراد آئیں کہ جن سے اس کو بہت تکلیف پہنچی ہو اور وہ اتنی خوش دلی سے معاف کر دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں حزن و ملال برداشت کیا، بیویوں، اس کو بیان کیا گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ کبھی انسان کو ایسے واقعات سے گزرنا پڑتا ہے جب اس کو سخت غم سے گزرنا ہوتا ہے۔ ہائے، اس میں اگر وہ راہ صحیح لے لے نا، راہ صحیح لے لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس حزن و غم میں اس کے لیے خوشیوں کے سامان رکھ دے گا، بلکہ اس حزن و غم کو ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشی اور خوشی حاصل کرنے کا وسیلہ بنا دے گا۔ اللہ اللہ، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اور پھر سنو، طویل جدائی کے بعد ملنا، یہ کتنی بڑی خوشی ہے۔ تو کبھی انسان کو ایسے بھی حالات سے گزرنا پڑتا ہے جہاں جدائیاں آتی ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ وصال عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ساری ایسی باتیں ہیں جن میں جتنا غور کیا جائے گا اتنا ہی انسان کی فطرت کے راز کھلیں گے۔ اس کا مطلب ہے اس سورت کو احسن القصص اس لیے کہا کیونکہ اس سورت سے انسانی فطرت کے راز ظاہر ہوتے ہیں، انسان کی خصلت ظاہر ہوتی ہے، انسان کی اندر کی فطرت ظاہر ہوتی ہے، اور انسان مختلف حالتوں میں ہوتا ہے، یہ بتایا گیا۔ ہمیشہ زندگی ایک ہی ڈگر پہ نہیں چلتی۔ کبھی آپ ایسے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں جو آپ کے بہت من پسند ہوتے ہیں، ان کی ہر ادا، ہر چیز آپ کو بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے، وہ آپ کی سب کچھ طبیعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور کبھی آپ ایسے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں جن کی کوئی چیز بھی آپ کی طبیعت سے میچ کر ہی نہیں رہی ہوتی۔ ایسے بھی حالات سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں صبر اور اس معاملے کو اچھے سے لے کر چلنا یہ نہ چھوڑے۔ اللہ اکبر، اللہ، نیکی، صبر، عفو درگزر، اخلاق حسنہ،
قوانین فطرت کے کچھ قوانین ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی تکالیف آئی ہیں. اللہ کی سنتیں، اللہ کے کام، اللہ کے راستے کیا ہیں، ان سب کے متعلق استفسار کرنے والوں کے لیے اس مبارک قصے میں کھلی نشانیاں ہیں. کھلی نشانیاں. لقد کان فی یوسف و اخواتہ، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں آیات، نشانیاں ہیں، للسائلین، دریافت کرنے والوں کے لیے. دریافت کرنے والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں. اللہ اکبر. کھلی نشانیاں جن سے انسان، دیکھو کھلی نشانیاں ہوتی ہیں نا، ایک چیز واضح ہوتی ہے، وہ بس ہر ایک کس و ناقص کو سمجھ آ جاتی ہے. تو کھلی نشانیاں کہا کیونکہ اس میں انسانی فطرت کو اتنا ڈیپلی بیان کیا گیا، گھریلو نظام کو بیان کیا گیا، اس میں پیش آنے والی مشکلات کو برداشت کیا گیا، سگے رشتوں کو بھی منفی اور منفی اور نیگیٹو سوچ ان میں بھی کبھی آ سکتی ہے، یہ بتایا گیا. جدائیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں زندگی کے بعض معاملات میں، یہ بتایا گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ تیری قدرت، اللہ تیری قدرت. ان ربک، بے شک آپ کا پروردگار، علیم، سب جاننے والا، حکیم، بہت حکمت والا ہے. تو زندگی، اور اگر زندگی میں یہ رنگ نہ ہوتے تو زندگی کا حسن بھی نہ ہوتا. دیکھو ایک ہانڈی بھی بنتی ہے نا، تو ہانڈی کوئی ایک جیسی چیز سے نہیں بنتی، صرف مرچیں ڈال دی جاتی، لیکن آپ نے دیکھا مرچوں کے ساتھ نمک بھی ڈلتا ضروری ہوتا ہے. اللہ، ورنہ ایک ہی چیز ڈال کے ہانڈی بنا لی جاتی نا. لیکن مرچ کا اپنا ٹیسٹ ہے، اور نمک کا اپنا ذائقہ ہے، گرم مسالے کا اپنا ذائقہ ہے، ادرک لہسن کا اپنا ٹیسٹ ہے. اللہ، وہ اس کے پروسیس تو الگ ہے، لیکن جو صرف اس کے انگریڈینٹس ہیں، جو اس کے اجزاء ہیں، وہی مختلف ہیں. اسی طرح زندگی کے بھی مختلف مرحلے بھی ہو. ہم صرف ہری ہری یاد رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں زندگی بس ہری بھری رہے. ایسا نہیں ہے. زندگی میں مشکلات بھی ہیں، زندگی میں پریشانیاں بھی ہیں، زندگی میں حزن و ملال بھی ہیں، زندگی میں جدائیاں بھی ہیں، زندگی میں ملنا بھی ہے، زندگی میں کبھی تنگیاں بھی ہیں، زندگی میں کبھی کشادگیاں بھی ہیں. اور یہ سب نہ ہوتا، زندگی اگر اپنے رنگوں کے ساتھ مختلف پہلو نہ بدلتی تو ہم بھی بور ہو جاتے، ہمیں بھی زندگی میں مزہ نہیں آتا. کیونکہ جب بندہ تنگیوں میں ہوتا ہے تو وہ اس تنگیوں سے نکلنے کے لیے جو جد و جہد کرتا ہے، اس جد و جہد میں بھی اس کے اندر ایک ولنگ پاور پیدا ہوتی ہے. ہاں لیکن یہ مومن چونکہ تنگیوں میں بھی مایوس نہیں ہوتا. یہ بات، ہاں، ہر چیز شروع سے سرسبز نہیں ہوتی. پہلے بیج نہ بہت سخت زمین میں جاتا ہے، اور زمین کو بھی پہلے مختلف مرحلوں سے گزارا جاتا ہے، پھر زمین، اور ہر زمین میں بیج لگتا نہیں ہے. پھر وہ بیج جاتا ہے، پھر ایک اس کا وقت ہوتا ہے جب وہ پھوٹتا ہے. اور اللہ کی قدرت کہ سخت زمین سے ننا پودا اگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے سخت مشکلات سے اللہ تعالیٰ کوئی کوپل اگا دے گا. اور وہی کوپل جب نکل آتی ہے زمین سے تو ایک دن سرسبز باغ بن جاتی ہے، اتنی بڑی فصل تیار ہو جاتی ہے. ہاں، یہ زندگی کے رنگ ہیں، یہ بھی حسن پیدا کرتے ہیں.
آپ جب زندگی میں مختلف مرحلوں سے، مشقتوں سے، کبھی آپ سسرال والوں کو فیس کر رہے ہیں، کبھی آپ اپنی اولاد کی تربیت کو میں کردار ادا کر رہے ہیں، کبھی آپ اپنے گھر کو اچھے سے لے کر چلنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کہیں اپنی غیر ذمہ داری نہ دکھائیں. کیا؟ غیر ذمہ داری نہ دکھائیں. اگر آپ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، اپنی پوری جان لگائیں کہ میری اولاد نیک بن جائے. اب اس کا انجام اللہ پر. اللہ اکبر. اللہ. لقد کان فی یوسف و اخواتہ، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں آیات للسائلین، کئی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ دریافت کرنے والوں کے لیے. کیا دریافت کرنا؟ جو زندگی کے مختلف مرحلوں میں جب پریشان ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں جو سوال آتے ہیں، ان سوالوں والوں کے لیے. اور وہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ آتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اتنا مزے کی بات، اتنی مزے کی کلاس، دل نہیں چاہ رہا کہ ختم ہو، لیکن وقت کافی ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل و اصحاب سیدنا محمد. یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین. ماہ رمضان کی مبارک راتیں ہیں. آج شب جمعہ ہے. اے اللہ، اور جمعہ کی شب ماہ رمضان میں جب آ جائے تو اپنی فضیلت میں اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ فضیلت رمضان بھی جمع ہو جاتی ہے. اے اللہ، اس مبارک رات میں جب کہ اس کی فضیلتوں کو اور رمضان کی برکتیں بھی مل گئیں اور اس درس قرآن کی کلاس کی برکتیں بھی مل گئیں، اے پروردگار، اے خالق کائنات، اے مالک کائنات، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہماری فطرت کے، ہماری زندگی کے رنگوں کو، کے دریچوں کو ہم پر ایسا واہ فرما، ایسا کھول دے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے. ہمارے لیے اس کو مشعل راہ بنا دے. سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. بہت کچھ اس سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کرم کر دے. مولا ہمارا بھی انتخاب فرما. اللہ تو نے ارشاد فرمایا، اور اللہ انتخاب فرماتا ہے، چن لیتا ہے. اللہ ہم تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں، اس مبارک رات کا صدقہ ہمیں اپنے لیے چن لے. اللہ ہمیں اپنے لیے چن لے. اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں چن لے. اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں چن لے. اللہ جن سے تو راضی ہوا ان چنے ہوئے بندوں میں ہمیں کر دے. اللہ جن سے تو راضی ہوا، جو تجھ سے راضی ہوئے، اللہ ہمیں اپنے ان چنے ہوئے بندوں میں کر لے. اللہ ہمیں اپنے ان چنے ہوئے بندوں میں کر لے. اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں چن لے، محبوبوں کے محبوبوں میں چن لے. اللہ جن سے تیرے پیارے پیار کرتے ہیں ان میں چن لے. تیرے پیاروں کے منظور نظر ہونے والے گروہ میں چن لے. اللہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس گروہ میں ہمیں چن لے. اللہ اس گروہ میں ہمیں چن لے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا فرمائے گا اپنا انعام آپ پر. اللہ ہم پر اپنی نعمتیں تمام فرما. اللہ ہم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل فرما. ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما. اللہ اللہ رب العزت، بے شک ان ربک علیم حکیم، تیرا پروردگار سب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اے میرے رب، بے شک تو علیم ہے، تو حکیم ہے، تو علم والا ہے، تو حکمت والا ہے. ہم پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. اللہ 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 رب العزت ہمیں اس واقعے سے اپنی فطرت
اور اپنے اندر کو جاننے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں جو بھی کچھ برا ہے اس کو اپنے فضل سے ختم فرما، اور اچھا جو کچھ ہے اس میں اچھی نشو و نما فرما۔ اے مالک، اے مالک، پیاروں کا ساتھ عطا فرما، پیاروں کا قرب عطا فرما، پیاروں کی میٹھی نظر عطا فرما۔ اللہ، پیاروں کے قلوب کے میلان ہمیں عطا فرما، تیرے پیارے ہم سے محبت کریں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کی۔ اس محبت کا صدقہ اللہ تو ہمیں اپنے محبوبوں کا محبوب بنا دے، اپنے پیاروں کا پیارا بنا دے۔ تیرے پیارے ہم سے محبت فرمائیں، تیرے پیارے ہم سے خوش ہو جائیں، تیرے پیارے ہمیں خدمت کے لیے منتخب فرمائیں، تیرے پیارے ہم پر راضی ہو جائیں۔ اللہ، اپنی رضا پانے والے بندوں میں شامل فرما۔ مولا، جتنے یہ ہماری بہنیں سن رہی ہیں، اللہ ان سب پر تو اپنی خاص نوازش فرما، ان پر اپنا خاص انعام فرما، ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، اور ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ، ہماری دین و دنیا میں کامیابیاں اور کامرانیاں ہمارا مقدر فرما، دنیا آخرت کی عزتوں سے سرفراز فرما، دونوں جہاں میں سعادت مندیاں عطا فرما، دونوں جہاں میں خوش بختیاں عطا فرما، دونوں جہاں میں مقدر کی نیک بختیاں عطا فرما۔ ہمیں بھی سنوار دے مولا، ہماری نسلوں کو بھی سنوار دے مولا، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو صحیح العقیدہ رکھنا، صحیح الاعمال رکھنا، اللہ حق پر قائم فرمانا۔ اللہ، ہمارے والدین، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، تمام مسلمان مرد عورتوں کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد۔